عمران خان صاحب پتوں کی آئے تو انہوں نے جلسہ دیکھا بھی کس نے کروایا. مجھے دیکھ کے وہ کہتے ہیں بھی کہاں سے کروایا, پیسے کہاں سے ہیں. میں نے کہا یہ ڈیٹیل ہے. اس کے اوپر لکھا تھا 100 اس کا, 500 اس کا, 300 اس کا. وہ سائیکل جو ہے میں نے 3700 میں اپنی بیچ دی جس پہ میں اسکول پڑھنے جاتا تھا. خان صاحب نے جب دیکھا تو کہتے تم نے سائیکل بیچ دی. میں نے کہا جی کس کی سائیکل تھی؟ میں نے کہا میری اپنی سائیکل تھی. کھڑے ہو کے مجھے سینے لگا لیا اور کہتے یار کمال ہے. الماس اس نے سائیکل بیچ کے پارٹی چلانے کی شروع کی تھی. کھڑے ہو کے ہاتھ رکھو. MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز. میں ہوں ندیم خالد. ناظرین میرے ساتھ اس وقت PPA 183 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار MPA کی سیٹ پر رانا الماس ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں. پتوکی کا حلقہ جو ہے اس سے ان کا تعلق ہے, جو کہ ضلع قصور کی تحصیل بھی ہے اور بڑا مشہور علاقہ ہے. وہاں پر خاص طور پر اس وقت جو سیاست ہے وہاں پر ایک ہی خاندان کو سب سے زیادہ ٹکٹیں بھی ملنے کا اعزاز ہے, اور اس کے علاوہ نقی برادران وہاں پر جو ہے عرصہ دراز سے سیاست میں ہیں, اور پہلے وہ پاکستان تحریک انصاف میں تھے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو وہ خیر بات کہہ گئے تھے جب مشکل وقت آیا تھا. تو نوجوان لیڈر رانا الماس صاحب اس وقت موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں ان کے حلقے کے لوگوں کے لیے ان کا جو وہ تعارف نہیں جانتے, جو ان کے بارے میں باتیں نہیں جانتے, سب سے پہلے تو ان کا وہ تعارف سنتے ہیں. السلام علیکم رانا صاحب, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کب سے سیاست میں ہیں, اور یہ پہلی دفعہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق کب سے ہے؟ دیکھیں میرا تحریک انصاف سے تعلق اور میری سیاست دونوں کی ایج ایک جیسی ہے, کیونکہ میں نے تحریک انصاف سے شروع کیا ہے اور تحریک انصاف میں سارا کچھ کیا ہے. اس سے پہلے تحریک انصاف نے مجھے بلدیہ کا ٹکٹ بھی دیا تھا, وہ کسی وجہ سے الیکشن میرا ڈرا ہو گیا. تو یہ ہے کہ بیسیکلی تو میں 2005-06 سے بڑا چھوٹا سا تھا جب تحریک انصاف کا میرے اندر وہ, اور میں تحریک انصاف کے بروشر اور وہ سارا کچھ لے کے لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا, انہیں کہتا تھا کہ آپ پارٹی میں شامل ہو جائیں. میں بات ساری شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ میں اتنا چھوٹا تھا کہ لوگ مجھے آگے سے جو ہے نا 20-50 کے نوٹ دے دیتے تھے کہ یہ بیٹا نا کوئی بوتل شوتل پی لینا, اور میں نے وہ بھی کبھی نہیں پکڑے تھے. اچھا اب میں لیکن آج وقت نے مجھے یہاں پہ کھڑا کر دیا ہے کہ انہی لوگوں کی کالیں آتی ہیں کہ یار کو 5-10 منٹ بات سن لو. اب بات یہ ہے کہ 2009 میں قائد محترم عمران خان صاحب کو میں نے تھرو پارٹی پیغام بھیجا کہ پتوکی میں تشریف لائیں. میرے کہنے پہ وہ پتوکی تشریف لے آئے. اس سے زیادہ خوشی مجھے زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. اب یہ تھا کہ میرا ایک ہی علم تھا شروع سے, عمران خان وزیر اعظم بنے گا, عمران خان وزیر اعظم بنے گا, اور میرے لب کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی. اور وہ سچا ہے, لیڈر ہے, ایماندار ہے, خدمت کرے گا وغیرہ ساری. اب ہوا یہ کہ قائد محترم نے جب پتوں کی تشریف لائے تو وہ جس طرح ایک بات بڑی مشہور آج کل سوشل میڈیا پہ آپ کے ناظرین بھی دیکھیں گے اور شیئر بھی کریں گے کہ عمران خان صاحب پتوں کی آئے تو انہوں نے جلسہ دیکھا بھی کس نے کروایا. میں جب اینڈ پہ مجھے پیش کیا گیا کہ یہ خان صاحب یہ بچہ ہے, تو خان صاحب جو ہے نا مجھے دیکھ کے وہ کہتے ہیں بھی کہاں سے کروایا, پیسے کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا خان صاحب یہ ڈیٹیل ہے. بچہ تھا, مجھے نہیں پتہ تھا. میں نے کہا یہ ڈیٹیل ہے. میں نے ڈیٹیل دی تو کہتے ہیں بھی وہ اس کے اوپر لکھا تھا 100 اس کا, 500 اس کا, 300 اس کا, اور ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا 3700 سائیکل والے کا. اچھا اب میں نے یہ کیا کہ وہ سائیکل جو ہے میں نے 3700 میں اپنی بیچ دی جس پہ میں اسکول پڑھنے جاتا تھا. تو میں بیسیکلی عام گھرانے سے تعلق ہے, تو ظاہر ہے عام گھرانے کا بچہ سائیکل پہ ہی جاتا ہے. میں سائیکل بیچ دی, اور میں جب ادھر جانا شروع ہوا یعنی کہ وہ خان صاحب نے جب دیکھا تو کہتے تم نے سائیکل بیچ دی؟ میں نے کہا جی کس کی سائیکل تھی؟ میں نے کہا میری اپنی سائیکل تھی. کھڑے ہو کے مجھے سینے لگا لیا اور کہتے یار کمال ہے. اور مجھے ان کے الفاظ آج بھی یاد ہیں. کہتے ہیں الماس ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اور پھر دیکھا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے. میری سیاست اور میرے معاملات سارے تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہیں. تحریک انصاف سے ہی میں نے اپنا سیکھا ہے سارا کچھ, اور یہاں پہ ہی کر رہا ہوں. اس کے بعد یہ کہ خان صاحب نے 2012 میں بھی مجھے جلسے میں اپریسیشن دی. 13 کے اندر بھی مجھے ایک جگہ پہ سٹیج پہ نہیں جانے دیا گیا. 14 کے اندر ایک جگہ پہ سٹیج پہ نہیں جانے دیا گیا, جہاں پہ خان صاحب نے پھر اعلان بھی کیا
کہ میں پاس نہیں تھا 2014 میں، عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ وہ یہاں پر میرے ایک پرانا ورکر ہے جس کا نام ہے الماس، اور اس نے سائیکل بیچ کر تحریک انصاف چلانی شروع کی تھی. ایسے کارکنوں کو ہم تحریک انصاف کبھی نہیں بھولے گی. آج تحریک انصاف نے مجھے MPA کا ٹکٹ دیا ہے، اور تحریک انصاف جو میں ساری قیادت کا مشکور ہوں. میں آپ کو ایک اور بتاتا چلوں کہ 1970 میں پتوکی سے ایک بندہ MNA بنا تھا، اس کا نام تھا اللہ دیتا سائیکل والا. اس کو بھٹو صاحب نے نامزد کیا تھا. اب 2024 کے اندر تحریک انصاف نے جس کو نامزد کیا ہے، عمران خان صاحب کی مہربانی ہے، اس کا نام ہے رانا الماس، جس نے سائیکل بیچ کے تحریک 54 سال بعد یہ سائیکل کا اور ذکر آیا ہے. اس وجہ سے تمام گراؤنڈیں اور چیزیں کلیئر ہیں انشاءاللہ تعالی. پیالہ میرا انتخابی نشان ہے. تحریک انصاف کے نوجوان 24 گھنٹے پیالے کا کام کر رہے ہیں، 24 گھنٹے پیالے کی ورکنگ کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو میں عوام کو خوشخبری دوں گا 8 کو، اور میری ساری سیاست سارا کچھ ایون دین میں نے تحریک انصاف کے ساتھ رہتے رہتے اپنی ایجوکیشن بھی، LLM بھی، ماسٹرز بھی، میں نے ساری ایجوکیشن یہاں پہ حاصل کی. اور میری زندگی میں جو سب سے زیادہ کردار ہے نا سیاست کا، وہ میں جب ہائی اسکول میں پڑھا ہوں اس کا ہے، اور میرے ڈگری کالر کا ہے. آج میرے ساتھ ڈگری کالج پڑھنے والے اساتذہ تو مجبور ہیں بیچارے، سرکاری ملازمین ہیں، لیکن میری کامیابی کا سب سے بڑا جو راز ہے وہ اساتذہ کی محبت ہے، اساتذہ کا ادب ہے، اساتذہ کا احترام ہے. اور جو کالج میں میرے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں دوست پڑھتے تھے نا، وہ آج میرا الیکشن لڑ رہے ہیں سارے. تو دیکھیں میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، لوگ مدد کر رہے ہیں، اور بھی مدد ہوگی، مجھے اللہ کے گھر سے پوری امید ہے. انسان اب کسی کے سامنے مانگتا تو نہیں ہے، لیکن ہمارے حلقے کو بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے. میری آپ سب جو سننے والے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے، سب سے زیادہ پیغام میں آپ کے پلیٹ فارم سے دیتا ہوں. پتوں کی حلقہ 183 حلہ سرائے مول شیخم کچا پکا میرا گاؤں ہے، اس کے اندر میں ان کو کہتا ہوں آپ نے اپنی گاڑیاں، اپنے رکشے، اپنی گدا گاڑیاں، اپنی موٹر سائیکلیں، اپنی سائیکلیں نکال کے لوگوں کو 8 تاریخ کو پولنگ بوتھ پہ لے کے آنا ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے. ہم نے یہ سیٹ جیت کے عمران خان کو گفٹ کرنی. اور میں آپ کو ایک اور بتاتا چلوں، حلقہ 183 کی سیٹ نوجوانوں کی ضد بن چکی ہے. یہ ہم انشاءاللہ پیالے نشان جیت کے عمران خان کو گفٹ کریں گے انشاءاللہ. تھوڑی حلقے کی سیاست پہ بات کرتے ہیں. آپ کے مد مقابل نون لیگ سے تعلق رکھنے والے رانا سکندر ہیں، اور اس کے بعد آصف نقی جو ہیں وہ ہیں. تو کیا اس وقت حلقے کی جو سیاست ہے یہ رانا برادران کی سیاست کا ایک اپنا طریقہ کار ہے؟ عرصہ دراز سے وہ علاقے میں الیکشن جیت بھی رہے ہیں، اور الیکشن جیتنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں. اور ضلع قصور میں شاید ملک احمد خان کے بعد دوسری فیملی جو ہے یہ بن چکی ہے، جو کہ اتنی پاورفل اب ہو چکی ہے کہ کسی بھی ایک آزاد کینڈیڈیٹ کے لیے یا مخالف کے لیے جو ہے وہ کیمپین اس وقت کیا مشکلات ہیں؟ کس طرح جو مقامی پولیس، مقامی اسسٹنٹ کمشنر جو کہ آپ کے RO ہوں گے، ان کا کیا رول ہے اس وقت؟ اس وقت دیکھیے جی، ان کا جو رول ہے میں اس پہ بات نہیں کرتا، وہ لوگ بہتر سمجھتے ہیں سارے. لیکن ہم دیکھیں، میں اپنا کو کمپین میں جو مشکلات آ رہی ہیں وہ بتا دیں. کمپین پہ جو مشکلات آ رہی ہیں، میرے جو لوگ میرے پروگرام کراتے ہیں نا نوجوان، ان سب کو ڈراتے ہیں. یہ 2 گھر جو ہیں اور کوئی نہیں، ان کو ڈراتے ہیں، ان کو دھمکاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پرچے کرا دیں گے، تمہیں چھوڑیں گے نہیں. مجھے بتائیں جنگل کا قانون ہے، وہ جس کا رائٹ ہے ووٹ دینے کا، جو حلقہ 183 میں جس کا دل کرے گا وہ چٹے بیلٹ پیپر کے اوپر، پیالے کے اوپر مورے لگائے گا انشاءاللہ، اور پیالہ جیتے گا یہاں سے. یہ بڑا تنگ کر رہے ہیں، لیکن ہم تنگ نہیں ہوں گے. میرے بارے میں سب لوگوں کو کہہ رہے ہیں اس کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ کیسے کرے گا؟ بھائی اور خدا کے بندے، میرے پاس نوجوانوں کی محبت ہے، ماؤں بہنوں کی دعائیں. سب سے زیادہ 183 میں خواتین جو ہے ووٹ مانگ رہی ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ لوگ خود جلسہ ارینج کرتے ہیں، خود فلیکسیں بناتے ہیں، خود سٹیکر بناتے ہیں اور ہمیں بلا لیتے ہیں. کچھ لوگ مجھے بھی فون کرتے ہیں کہ بھائی سٹیکر اور فلیکس چاہیے، جھنڈے چاہیے. مجھے اس پہ ہنسی آ جاتی ہے کہ بھائی میں خود کو پتہ نہیں کیسے مینیج کر رہا ہوں اور یہ چیزیں کیسے کروں. لیکن میری آپ سب لوگوں سے ایک استدعا ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہر طرح سے ہماری مدد کریں. اور میں ایک بات واضح کر دوں،
جس طرح پاکستان پہ 2 پارٹیوں کا راج ہے، ادھر بھی 2 پارٹیوں کا راج ہے، ادھر تیسری پارٹی کا آنا عوام کی جیت ہے، عوام پیالہ جتوائیں گے، اتنے پیالے پہ مورے لگیں گی، دنیا دیکھے گی اور وہ عمران خان کی خاطر ہے۔ الماس صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو سیاست ہے دھڑے بازی کی سیاست، خاص طور پہ یہ جو دیہاتی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر دھڑے کی سیاست جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور دوسری طرف سائلنٹ ووٹر کا بھی ذکر ہو رہا ہے، سیاست میں کچھ نئی چیزیں اب آ گئی ہیں، تو جو یہ دھڑے بازی کی سیاست اور یہ جو سائلنٹ ووٹر والا کنسیپٹ ہے، یہ آپ کو اس وقت عوام کے اندر کتنا نظر آ رہا ہے؟ آپ عوام میں سارا دن جب ملتے ہیں تو لوگ بظاہر چاہے ان کے ساتھ بھی ہیں تو کیا وہ ساتھ میں کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہماری مجبوری ہے، لیکن ہم جو ہے وہ ووٹ ہمارا صرف عمران خان کا ہے، الماس کو ہم نہیں جانتے، ہمارا ووٹ عمران خان کا؟ یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ آبزرو کر رہے ہیں؟ اب تک مجھے یہ بات 10 سے 15 ہزار بندے کہہ چکے ہیں کہ بھائی ساڈا ووٹ عمران خان دا ہے، اسی فلانے دھڑے 'چ بیٹھے ہاں لیکن اسی ووٹ تانوں دیاں گے، اور شیر کا نشان جو ہے اس پہ تو ٹھپے ہی نہیں لگنے 183 میں، 183 میں چلنا ہی پیالہ ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہاں پہ ایک اور نشان بھی ہے، اب جو ہار چکے ہیں ابھی سے میں ان کا مزید بات نہیں کرتا، جس نے تحریک انصاف کا ساتھ نہیں نہ دیا، آج ہم اس کا ساتھ نہیں دے رہے، آج تحریک انصاف نے اپنا، آپ نے بات کی دڑے کی، ہمارے پاس بالکل دڑا ہے، ہمارے جتنا دڑا تو پورے پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے، 60-70% نوجوان ہے پاکستان کا۔ میری نوجوان بہنیں مجھے کال کر کے کہتی ہیں بھائی گھبرانا نہیں ہے، ابو کا ووٹ نون لیگ کا ہے، باقی سارے میں تواڈے لے پا رہی ہوں۔ مجھے میرے نوجوان بھائی فون کرتے ہیں، ابو کا جو ووٹ ہے وہ اس کا سرداروں کا ہے، ہم آپ کو ووٹ ضرور کاسٹ کریں گے۔ اب 100 میں سے 5 چلے بھی جائیں گے لیکن وہ 5 بھی ہم پیالے پہ لگوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے چاہا تو۔ ہمارے پاس دڑا ہے، اس دڑے کا نام ہے نوجوان۔ اور جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئے تھے سردار آصف نقوی، اور ٹکٹ جو ہے وہ ملنے کا معاملہ وہاں پہ جب اسٹرانگ فیملیز بیٹھی ہوئی تھی تو ہر کسی کی کوشش تھی کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ ان کو مل جائے، تو یہ ٹکٹ ملنے کی بھی ذرا کہانی، جو ابھی ٹکٹ آپ کو ملا اس کی کیا کہانی ہے؟ دیکھیں جی، ٹکٹ کی کہانی یہ ہے کہ قائد محترم عمران خان نے نا وہ دیکھیں جب ادھر بات ہوئی کہ ادھر یہ امیدوار ہیں تو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب، میں ساری قیادت کا مشکور ہوں، اور بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے کہا، جس طرح میں نے آپ کو بٹو والی بات سنائی، انہوں نے کہا کہ ادھر اس ورکر کو ٹکٹ دیں بڑے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ کیا فیصلہ ہے پارٹی کا۔ مجھے بھی میرے اندر اس دن سے ایک ایسی انرجی اور ایک ایسا خطرات سے کھیل رہا ہوں، آپ کو دونوں گھروں کا پتہ ہے، لیکن میں ڈٹا ہوں، دن رات کام کر رہا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب یہ میں نے سنا۔ اور مجھے خوشی پتہ کیوں ہوئی سب سے زیادہ؟ وہ یار میں پاکستان کے جو اتنے 4-5 کروڑ 6 کروڑ ینگ ووٹر ہے اس میں سے ایک ہوں، میں وہ ہوں، ایک عام بندہ ہوں یار۔ یہ دیکھیں، یہ مثال ہے، عمران خان نے کہا میں عام بندے کو سامنے لے کے آؤں گا، دیکھیں میں سامنے آ کے کھڑا ہوں، اور کدھر کھڑا ہوں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، آپ بھی دیکھیے گا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ویورز مدد کرنے والے آ رہے ہیں، اور میں بالکل، میرا علاقہ تو دیکھیں جا کے، ٹوٹی سڑکیں، ٹوٹے ہوئے اسکولوں میں جانور باندھے جاتے ہیں، آئیں میرے ساتھ دیکھیں، اور ہسپتالوں کے اندر علاج پٹی ملم کا نہیں ہے، کوئی ڈیوٹی پہ نہیں آتا، باپ کا راج ہے کسی کا، آپ جس کی ڈیوٹی ہے وہ پوری کرے گا۔ میں جب ڈگری کالج کا صدر تھا، میں ہزاروں نوجوانوں کو لے کے چلتا تھا ساتھ، جس کی جو ڈیوٹی ہم پوری کرانا چاہتے تھے ہم کرواتے تھے، یہاں پر بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے مخالفین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تھانے کی سیاست کرتے ہیں، تو آپ تو اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ آپ تھانے کی سیاست کر سکیں، ہسپتالوں اور اسکولوں کی سیاست تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ایسے میں جہاں پہ ان کا جو آپ کے مخالفین ہیں وہ صرف تھانے کے اندر بیٹھتے ہیں، جو بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے سامنے آنکھیں دکھاتا ہے وہ تھانوں میں پھنس جاتا ہے، تو اس چیز کا کس طرح ازالہ کریں گے؟ کبھی نہ کئی برادران جو ہے اس کا تھوڑا ازالہ کر دیتے تھے، اتنا نہیں تو، لیکن اب جو ہے یہ تو پھر بڑا مشکل ہوگا آپ کو سپورٹ کرنے والوں کے لیے۔ میری عرض سنیں کہ میں اسکول اور تعلیم کی بات اس لیے، سڑکوں کی اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے آنے والی نسل کا سوال ہے، وہ تھانوں کی سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے راج کرنا ہے اور ہم نے راج توڑنا ہے۔ میری سنیں بات، میں ہوں ایک ادنا سا ایک وکیل ہوں، الحمدللہ میری لاہور میں لاء فرم ہے، پتوکی میں بھی، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
تھانے تو بعد کچہریاں یہاں دیا نے اسی نبڑ لیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے جب کسی کارکن کو کہیں گے. اب میں کل ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا, وہ ملاں والا نارو کی منڈے کی میرے گاؤں ہے یہ 37-38, ادھر لوگ کہہ رہے تھے وہ کہتے ہیں پرچے کرا دیں گے. میں کہ اسی تواڈے نال ہاں. انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ پرچے, انہوں نے کہا بھائی ساڈیاں ضمانتاں کرا دیں, اسی پرچے بھی کران نو تیار ہاں. یہ حال ہو گیا لوگوں کا. جی ہمارے ساتھ رانا الماس صاحب PPA 183 سے امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ پیالہ ہے, اور نوجوان لیڈر ہیں, نوجوان قیادت ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے 2005 کا ان کا تعلق ہے. شاید پتوکی میں اور ان کے علاقے میں بہت سارے لوگوں کو اس سے پہلے ان کا اس طرح نہ معلوم ہو کہ کیونکہ یہ اس طرح سیاست میں پہلے نہیں تھے, لیکن جب سے تحریک انصاف کا ٹکٹ ملا ہے تو علاقے میں جو ہے وہ اب تقریباً سب کو ہی پتہ ہے یہ کون ہے. تو اس لیے ضروری تھا کہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتا دیتے کہ کتنی پیچھے اسٹرگل کی ایک کہانی ہے. یہ ٹکٹ ملنا جو ہے یہ پیچھے اس اسٹرگل کی وجہ سے ملا ہے جو انہوں نے کئی سال کی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف ہی واحد پارٹی ہے جہاں سے یہ شروع ہوئے تھے, اور جو آج کے دن تک ان کی پارٹی ہے, اور آئندہ بھی امید کرتے ہیں کہ رہے گی. فی الوقت اتنا ہی, مجھے دیں اجازت, اللہ نگہبان.